جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں سے ہر بندے کی چاہت ہوتی ہے کہ کاش کہ اللہ ہماری عبادات قبول کرے. کوئی بھی نیکی کر لیں، نماز پڑھ لی تو چاہتے ہیں یا اللہ یہ قبول ہو جائے، بلکہ دعا بھی کرتے ہیں ہر نماز کے بعد کہ اللہ ہماری نماز قبول فرما، ہماری عبادات قبول فرما. روزے رکھتے ہیں یا اللہ ہمارے روزے قبول فرما. حج کے لیے تو بہت وہاں گڑ گڑا کر دعائیں مانگی جاتی ہیں یا اللہ قبول فرما. زکوٰۃ کے لیے پیسے نکالتے ہیں تو دعا کی جاتی ہے یا اللہ قبول فرما. تو ہر نیکی کے بعد قبولیت کی دعا کی جاتی ہے، اور نیکی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ کر لوں اور یہ قبول ہو جائے، بدلے میں مجھے ثواب مل جائے، اور اس ثواب کی وجہ سے میرے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے اور دوزخ کا راستہ بند ہو جائے. تو جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خوبصورت بات کہی عبادت کی قبولیت کے بارے میں. فرمایا تم اتنی نمازیں پڑھو کہ تم کمان کی طرح ٹیڑے ہو جاؤ. تیر کمان جو ہوتے ہیں نا، جس میں تیر رکھ کر جس کمان میں پھینک دیتے ہیں، تو فرمایا کمان کی طرح تم ٹیڑے ہو جاؤ، اتنی نمازیں کیوں نہ پڑھو. اور پھر جو اس کی ڈوری ہوتی ہے جہاں پر تیر رکھتے ہیں، فرمایا اس ڈوری کی طرح تم پتلے ہو جاؤ، اتنے روزے رکھ لو. اتنی نمازیں پڑھ جاؤ کہ کمان کی طرح ٹیڑے ہو جاؤ، اتنے روزے رکھو کہ اس ڈوری کی طرح تم پتلے ہو جاؤ. تو اللہ تمہاری عبادات کو اس وقت قبول کرے گا جب تم تنہائیوں میں گناہ کرنا چھوڑو گے. تو گویا کہ جتنی دیر تک بندے کے دل میں اس کے اندر سے یہ آواز نہیں اٹھے گی کہ بھائی تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہے، تو نے گناہ کے قریب نہیں جانا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، تو نے خوف صرف اللہ کا رکھنا ہے دل میں. تو فرمایا جب تمہارے اندر سے یہ آواز اٹھے گی، تم تنہائیوں میں گناہ کرنا چھوڑ دو گے، تو ایسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ تمہاری عبادات کو قبول کرے گا. پھر تم جون سی مرضی عبادت کرو گے، اللہ اس کو شرف قبولیت بخشے گا. اور اگر تمہاری یہ حالت نہیں ہے، تم تنہائیوں میں گناہوں کو کرنے سے نہیں ڈرتے ہو اور بغیر کسی جھجک کے کر گزرتے ہو، فرمایا پھر کتنی نمازیں کیوں نہ ہوں، کمان کی طرح تمہارا جسم ٹیڑھا کیوں نہ بن جائے، اور اس کی ڈوری کی طرح تمہارا جسم روزے رکھ کر پتلا کیوں نہ ہو جائے، اللہ تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا.